بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کے نبوت اور ہجرت کے بعد کے سارے واقعات، معجزات کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی۔ پلیز ویڈیو پر آ گئے ہیں تو اینڈ تک لازمی ساتھ رہیے گا اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ولادت اور شاہی محل میں پرورش۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے اس نے ہر سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت پریشان تھیں۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ بچے کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ وہ صندوق بحفاظت فرعون کے محل کے پاس پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے فرعون کو قائل کیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے پال لیں۔ ماں کی واپسی۔ اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ نے کسی داعیہ کا دودھ نہیں پیا، یہاں تک کہ ان کی اپنی والدہ کو، جو بہن کے پیچھے پیچھے آئی تھیں، محل میں لایا گیا دودھ پلانے کے لیے، اور یوں وہ اپنے گھر میں ہی پلنے لگے۔ ہجرت۔ مدین اور شادی جوانی میں ایک حادثے۔ مصر کے ایک قبطی کے قتل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ آپ پیدل ہی سفر کرنے لگے اور پیدل سفر کرتے ہوئے مدین پہنچے۔ کنویں کا واقعہ۔ کنویں پر 2 لڑکیوں کی مدد کی۔ آپ نے وہاں 2 لڑکیوں کی مدد کی جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے مردوں کے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان 2 لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی امانت داری اور آپ کی جمع مردی سے، طاقت سے مرعوب ہو گئے اور انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد آپ وہاں 8 سے 10 سال تک رہے۔ 8 سے 10 سال کے قیام کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ نمبر 3، کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہوا۔ کوہ طور پر مکالمہ اور نبوت۔ مدین سے واپسی پر وادی طویٰ میں آپ کو ایک درخت سے آگ نکلتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا اور فرمایا، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ 2 بڑے معجزات، 2 نشانیاں عطا کیں، عصا، لاٹھی۔ جب آپ وہ لاٹھی زمین پر ڈالتے تو وہ خوفناک سانپ بن جاتا۔ ید بیضاء، چمکتا ہوا ہاتھ۔ گریبان میں ہاتھ ڈال کر جب آپ باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار بنوانے کی دعا بھی قبول کروائی۔ فرعون سے مقابلہ اور جادوگروں کو شکست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر انہیں جادو سمجھا اور ملک کے بہترین جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ لوگوں کی نظروں میں سانپ بن گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک اصلی کا اژدہا بن گیا جو جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں کا ایمان۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور وہ فرعون کے ڈرانے کے باوجود سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔
فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ کے غرق ہونے کا واقعہ قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کی مختصر تفصیل۔ بنی اسرائیل کی ہجرت۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم انتہا تک پہنچا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعون کا تعاقب۔ جب صبح فرعون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر چلے گئے ہیں تو اس نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اور غصے میں ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ سمندر کے کنارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے تو سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا بڑا لشکر تھا۔ بنی اسرائیل ڈر گئے کہ اب پکڑے جائیں گے۔ اللہ نے معجزہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمندر پر اپنی لاٹھی ماریں۔ لاٹھی مارتے ہی سمندر میں 12 راستے بن گئے اور پانی دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ فرعون کا غرق ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سلامتی کے ساتھ دوسری طرف نکل گئی۔ جب فرعون اور اس کا لشکر ان راستوں کے درمیان پہنچا تو اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی اپنی جگہ واپس آ گیا اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ توبہ کی قبولیت۔ غرق ہوتے وقت فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اللہ نے اس کی یہ توبہ قبول نہیں کی کیونکہ یہ آخری وقت کی توبہ تھی۔ فرعون کی لاش۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال پھینکا تاکہ وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پس آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے۔ سورۃ یونس میں آیت نمبر 92 ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے اور تکبر کرنے والوں کا انجام تباہی ہے۔ صحرا کا سفر اور توریت کا نزول۔ سمندر کو پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل صحرائے سینا پہنچے۔ وہاں ان کے لیے کئی معجزات ہوئے۔ سمندر پار کرنے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے وادی سینا میں داخل ہوئے تو وہاں ان کے ساتھ کئی اہم اور معجزاتی واقعات پیش آئے۔ بادلوں کا سایہ۔ تپتے ہوئے صحرا میں دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ من و سلویٰ کا نزول۔ یعنی جب صحرا میں خوراک کی کمی ہوئی تو اللہ نے ان کے لیے آسمانی کھانا من و سلویٰ، شہد جیسی میٹھی چیز اور سلویٰ بٹیر جیسے پرندے نازل فرمائے تاکہ وہ بھوک مٹا سکیں۔ پتھر سے 12 چشمے۔ پانی کی شدید طلب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پتھر پر اپنی لاٹھی ماری جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ راستہ تاکہ پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ پانی کا میٹھا ہونا۔ ایک مقام راہ پر پانی کڑوا تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے لکڑی پانی میں ڈالی تو وہ میٹھا ہو گیا۔ نافرمانی اور بھٹکنا۔ اتنے معجزات کے باوجود جب بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کے خلاف جہاد سے انکار کیا تو اللہ نے انہیں 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکنے دیا۔ وادی طیہ کی سزا دی جہاں وہ صبح سے شام تک چلتے مگر واپسی اسی جگہ پہنچ جاتے۔ بچھڑے کی پوجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے لگے تو پیچھے سے سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر کچھ لوگوں نے سونے کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو سخت غصہ ہوئے اور قوم کو توبہ کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، جیت ہمیشہ سچ اور حق کی ہوتی ہے۔ اللہ پر کامل بھروسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے دشمن تھا، تب بھی انہوں نے گھبرانے کے بجائے فرمایا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ سکھاتا ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔ تکبر کا انجام۔ فرعون کی طاقت اور انا سے بچا نہ سکی۔ یہ سبق ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ ظلم کا خاتمہ۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ظالم کو مہلت ضرور ملتی ہے لیکن جب ان کی اللہ کی پکڑ آتی ہے
تو کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا۔ شکر گزاری۔ بنی اسرائیل کو جب صحرا میں نعمتیں من و سلوہ ملیں تو انہیں شکر کا حکم دیا گیا۔ یہ سکھاتا ہے کہ نعمت ملنے پر شکر کرنا چاہیے، نہ کہ نافرمانی۔ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بہت سارے پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، اور ابھی بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جیسے کہ سامری کا قصہ، بچڑے کی پوجا، موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کے لیے تشریف لے جانا، پیچھے سے سامری جادوگر نے کیسے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، سونے کا بولتا ہوا بچڑا بنایا، خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کا سفر۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ علم کی تلاش میں نکلنا، ایک خاص بندے خضر علیہ السلام سے ملنا، کشتی کا ٹوٹنا، دیوار کی تعمیر جیسے عجیب واقعات پیش آنا، قارون کا انجام۔ فرعون کے دور کا وہ امیر ترین شخص تھا جو کہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے ذلیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار تھا، لیکن 40 سال کی آوارہ گردی اس کا مقدر بن گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔